جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اندازہ یہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے. بڑی مہربانی. مزید سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ لینا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، سید خورشید شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریوٹی کینال کا جو منصوبہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا، اور اس سال اس پہ جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ دسمبر تک انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب 70s میں وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ڈیر اسماعیل خان کے حلقے سے الیکشن لڑے تھے. انفارچونیٹلی وہ وہاں سے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے ڈی خان میں بڑی ڈیولپمنٹ کے کام کیے. چشمہ رائٹ بینک کینال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ہمیشہ زراعت کے اوپر، کیونکہ ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد کیونکہ اس میں ہمیں ملنا تھا، زیادہ شیئر ملنا تھا، پانی کا نہیں ملا، جو بھی تھا ہمیں مل گیا. 1991 ایکارڈ کے بعد چاروں صوبوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے حکومت پاکستان نے پانی کی یوٹیلائزیشن کے لیے نہریں دی تھی، جس میں سندھ میں بھی نہر بن رہی ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، جس پہ جیسے بھی شاہ صاحب نے بات کی، تھل کینال کی بات کی، رینی کینال کی بات کی، کچی کینال کی بات کی. اگر کوئی کینال یوٹیلائز پانی نہیں ہوا ہمارا خیبر پختونخوا کا، وہ صرف خیبر پختونخوا کا پانی یوٹیلائز ہوا. اس پہ چشمہ لفٹ کینال کا پروجیکٹ تھا. 2008 میں ہماری حکومت آئی، ہم نے دوبارہ اس پہ فیزیبلٹی شروع کی، کام شروع کیا. فائنینشیل کنسٹرین تھے، نہیں شروع ہو سکا، مسائل تھے صوبے کے ساتھ بھی. آج حکومت کے آتے ہی جس طریقے سے اس کے اوپر جو کام شروع کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک خواب تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا جنہوں نے اس پروجیکٹ کو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک تحفے کی صورت میں دیا. اور انشاءاللہ جیسے شاہ صاحب نے بات کی 31.7 کلومیٹر جو ہے اس کینال کی لمبائی ہے. پروجیکٹ کو جو ہے وہ پائے گا. جو گندم ہم آج امپورٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا، خاص کر جب گندم کا سیزن آتا ہے تو ہم باقی صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم قرضہ مانگتے ہیں. ہم اس نہر کے بننے کے بعد جو ہے ہم خود کفیل ہوں گے. ہمارے گندم کی فصل میں باقی جو ہے ہماری کراپس ہیں اس میں خود کفیل ہوں گے. ہم وہ مانگنے والی ہماری جو وہ کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، بلکہ ہم جو ہے شاید جو ہے ہم باقی ملکوں کو بھی گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو، خاص کر افغانستان میں ہو سکے. لہٰذا اس چیز پہ ہم نے آج جو شاہ صاحب کو بھی تکلیف دی کہ اس چیز کے کنسرن منسٹر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جس طریقے سے اس پہ وابڈہ کام اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، اس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ شاہ صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈیر اسماعیل خان لے کے جائیں گے. وہاں پر جو ہے ہم اس چشمہ لفٹ کم گریوٹی کینال کا، CRBC لفٹ کم گریوٹی کینال کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے. اور یہ سبز انقلاب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ماضی کے دور حکومت میں ایک کینال جو وزیرستان سے نکلتی ٹانک میں جو ہے وہ بھی جو ہے گومزام ڈیم سے جو نکلتی تھی، اس کو بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وارنٹ کینال جو ہے ہم نے شروع کی تھی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فوکس رہا ہے ایگریکلچر پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی فوکس کو آگے لے جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ دوبارہ، جیسے ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، اور جب ہماری حکومت ختم ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے، ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم. آج پھر یہ سچویشن ہے کہ ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس ٹیم کے ساتھ ٹائم بڑا، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس کیونکہ سال 1.5 سال کا ٹائم ہے، شارٹ ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی حکومت کی اور اتحادی جماعتوں کی کہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں ہو کہ گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. آخر میں دوبارہ وفاقی حکومت کا
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और खुद शाह साहब का दोबारा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बजट में जो प्रोजेक्ट हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा है वो हमारे लिए जो है वो एक ख्वाब था जो कि इंशाल्लाह ताबीर होने जा रहा है। शुक्रिया। शुक्रिया। शाह जी, आपने जैसे कहा कि पानी का जो मसला है वो एक बड़ा दरीना मसला है और मुल्क में चल रहा है। किसान जो है वो माशी हमारी उसमें बड़ी अहमियत रखता है, वो मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको पानी ना मिले तो उसकी फसल सूख जाती है। अभी इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चावल की काश्त का सीज़न है वो नहीं हो रही क्योंकि पानी नहीं है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि इसकी तरजीहात आपकी क्या है, और जो नए प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं वो और जो पुराने हैं जिन पर काम चाहिए, तो आपकी क्या तरजीहात है कि कितना जल्दी आप इनको कंप्लीट करें ताकि जो किसान है उसको आसानी भी हो और इस मुल्क को भी फायदा हो? देखो, किसान के साथ मुल्क को और रियासत को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि अपने मसले हम खुद हल करें। पानी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, और पानी ऐसी चीज़ है जो खुदा की तरफ से होती है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, माजी में क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई कि हमने डैम पे तवज्जो नहीं दी। 2008 में जैसे ही आया तो बादशाह और दासू का हमने काम शुरू किया, फिर रुक गया, फिर चल पड़ा, फिर रुक गया, चल पड़ा। अब तेजी के साथ इस साल से चल रहा है। हमने बजट रखा है 105 अरब रुपए, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि इसकी 35 से 40 बिलियन और बजट रखेंगे आगे चल के, पैसे बचा के, और इनको टाइमली ख़त्म करें। पानी है इंशाअल्लाह ताला। आज गर्मी है ऊपर, जहाँ गर्मी पड़ती है कहते हैं ऊपर भी गर्मी, ऊपर हिमालय है, वहाँ टेम्परेचर आज अब नॉर्मल वे में जो नीचे का टेम्परेचर है वो 22 पे आ गया है, ऊपर का 30 पे चला गया। तो ये 4-5 दिन अगर यही टेम्परेचर रहा तो मंगला हमें 130-140 पे आ जाएगी, और पानी हम हर जगह पे दे सकेंगे। मानसून भी शुरू हो रहा है 15 तारीख से। जो मंगला डैम है वो मानसून पे है, बरसातों पे है। जो तरबेला है वो ग्लेशियर्स पे है, बर्फ़ पे है। बर्फ़ का पानी, गर्मी पड़ती है, पानी आता है। तो इस वक्त दोनों चीज़ें नहीं है एक साथ, मगर तरबेला में ये शुरू हुआ है। अंदाज़न मुझे ये है कि एक हफ्ते के अंदर हम चश्मा तक ये पानी को 110-120 तक ले जाएंगे। मिनिस्टर साहब ये बताइए कि चश्मा और आपका तरबेला रेड लेवल पर है, पानी नहीं है और मजबूरी पानी जो इन डैमों में है वो 1 लाख फुट से कम है आज की तारीख में, क्योंकि अभी आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है। माजी में काफ़ी सारे डैम भी बने हैं, उस पर सियासत भी होती है। आप समझते हैं कि अभी ये सारी सियासी जमातें एक अपडेट काम के अंदर हैं, जो कालाबाग डैम है इसके बारे में सोचा जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एक तरफ आप बात कर रहे हैं सियासत की, एक तरफ बात कर रहे हैं काम की। तो हमें कंट्रोवर्शियल चीज़ों में हाल फिलहाल नहीं पड़ना चाहिए। हाल फिलहाल जिस पे सब राज़ी है, बादशाह पे, मोहम्मद पे, और दूसरी जो 2-3 डैम्स हैं छोटी छोटी, उन पे राज़ी है, तो हमें वो मुकम्मल करने चाहिए। उसके बाद अगर पानी की गुंजाइश ज़्यादा होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वक्त और हालात के तहत चीज़ें देखी जाती है। आपने कहा था कि इमरान खान साहब को कि अब इलेक्शन की डेट आपने दी थी, अगस्त 2023 तय हो गए। इससे पहले लोगों ने वहाँ पे इस्तीफे दिए, फिर उनको वेरीफाई कराने के लिए वो वापस नहीं आए। तो क्योंकि आप मुकाबलत की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो अब क्या मशवरा देते हैं आप कि वो किस तरीके से वापस आके वो सिस्टम को स्मूथ कर सकते हैं, कैसे हो सकती है? उनकी इस्तीफाएँ उसी दिन अप्रूव कर सकते थे, क्योंकि उसके डिप्टी स्पीकर ने उनकी इस्तीफा अप्रूव कर दी थी, आपको याद होगा।
मगर कोशिश ये रही सियासत में तलखी से बचना चाहिए, अफवाह तफहीम से चलना चाहिए, मगर सामने वाली पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली इक़्तिदार में था तब भी मस्जिद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशत खत्म कर दिया। आज भी वो उसी सूरत हाल पे है। मुल्क के लोगों को अपने 3.5 पौने 4 साल का परफॉर्मेंस नहीं बता रहा। आज भी वो बंदूक खूनी इनकलाब तो कहते हैं कि आ जाए। वो असेंबली में अभी हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है, अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला तो क्या देखिए, जो हमारे खिलाफ उसकी बातें हैं उसको माफ़ी है, उसको माफ़ी है। जो कानून और आइन के खिलाफ है वो कानून और आइन फैसला करेगी, हमारा कोई फैसला नहीं होगा, हमारा कोई फैसला नहीं होगा। कानून और आइन जो फैसला करेगी वो फैसला मुल्क को रियासत के कानून और आइन की तरफ। शाह साहब, जहाँ पर हुकूमत को मुआशी जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है, वहीं पर हमने देखा कि जब आज़ादी मार्च हुआ तब भी हुकूमत काफ़ी परेशान नजर आई और खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो आज़ादी मार्च दोबारा नहीं हुआ। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत के बैकडोर राब्ते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, तो क्या हुकूमत के बैकडोर राब्ते हैं? और दूसरा मुख्तसर सवाल है कि बार बार ये खान साहब की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो आप हुकूमत में हैं, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, और उनको खतरा किसकी तरफ से है? ये पहली बात तो यह है कि हम नहीं चाहते झगड़ा, खून रेजी, लॉन्ग मार्च, असला लेके आना उनकी तरफ से है। और जहां तक गिरफ्तार करने की बात है वो तो मैंने कह दिया है कि वो कानून और आइन मौजूद है, वो खुद फैसला करेंगे। इस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखें, कल परसों एक MNA ने स्टेटमेंट दी है कि मैं खुदकुश हमला कर, उससे पहले जो है एक वफाकी वजीर ने, इनके साथ वफाकी वजीर ने खुदकुश हमले की बातें की। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं और ये प्रैक्टिकली हुई हैं, इनका अपना सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा में इसरार गंडापुर खुदकुश धमाके में अपने ही वफाकी वजीर उसमें मुलविस होने का इल्ज़ाम है, तो इन्होंने साबित किया कि करते रहे हैं। अगर आप देखें कि इनके अपने MPA जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते थे, उनको अपने ही अक़लियती रुकन ने कत्ल किया था कि वो MPA बन जाए पिछली हुकूमत में। आज आप देखें कि एक इनका अपना MPA फैसल जमान, जिसके ऊपर 2 अपने पार्टी के लोगों के कत्ल का केस है, वो आते हैं, उनको जो है प्रोडक्शन ऑर्डर शुरू होते हैं, 40 दिन तक वो MPA हॉस्टल में रहते हैं विदाउट एनी सेशन, और उसके बाद वो वहां से फरार होते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी है, ये जो खुदकुश हमले हैं, ये कत्ल भारत जो है, ये PTI को विरसे मिला है। अपने ही पार्टी के इनके मैनेजर खुद क्या है, कल परसों जो है एटम बम बनाने की फेंकने के चक्करों में मैं इस मुल्क पे एटमी हमला कर दूं, कभी इंतशार की बातें करते हैं, कभी असर की बातें करते हैं। इसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, वज़ीर आज़मशिप चाहिए, बाकी ये मुल्क को दाव पे लगाना चाहता है। आज देखें कि कुर्सी की लालच में, जैसे अभी शाह साहब ने बात की, स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैन की गाड़ी ये घुमा रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस को ये नहीं छोड़ रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलेज में ये बैठे हुए हैं।
آپ کا سابق اسپیکر اگر آج دوبارہ سن رہا ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کی لینڈ کروزر گاڑی گھما رہا ہے جس کو جو چیئرمین سینٹ نے اس کو تحفے میں دی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر پارلیمنٹ میں نہیں رہنا تو ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے مامے چاچے کے ہیں جو آپ لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کہتے تھے تو آج یہ واپس کر لیں. سرکاری عبارات استعمال کرنے میں بڑی آپ کو مزہ آتا ہے. آ جائیں پھر پارلیمنٹ میں. اگر آپ نے رول پلے کرنا ہے پارلیمنٹ میں بالکل پارلیمنٹ میں. ناصر نقوی صاحب شاہی میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جس کے پیچھے الزام یہ لگایا جا رہا ہے ابھی سے کہ حکومت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے اور کوئی فارورڈ بلاک. دیکھیے حکومت کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو عمران خان خود ہی بیٹھے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, کافی ہے. جہاں تک بیک ڈور کی بات کی تھی آپ نے, کوئی ہماری سیاست بیک ڈور کی نہیں ہے. اوپن سیاست کرتے ہیں, کھل کے سیاست کریں گے. اگر چارٹر آف اکانومی میں بات کی تھی تو کھل کے کی تھی. اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ان کو کھل کے آنا چاہیے سامنے اور بات کرے. چھپ کے, ہاں ایک مرتبہ ان لوگوں نے لانگ مارچ سے پہلے چپکے سے فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ایاز صادق نے اسے کہا کہ خورشید شاہ ادھر نہیں ہے, ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں, میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں. اس نے مجھے ٹیلی فون پہ بات کی کہ خٹک صاحب اور کیسر صاحب دونوں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل مل رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, مل رہے. تو ملے. اس کے بعد دوسرے دن کے لیے کہہ کے چلے گئے. اخباروں میں جب آ گیا تو دوسرے دن ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے, وہ نہیں آئے. چھپ کے ملنے کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے. علی فرقان صاحب. تو علی فرقان صاحب چیئرمین نے ان کے مستعفی یا ریزائن کرنے کے بعد اس تحقیقات کا آغاز کیا. دوسرا, پچھلی حکومت نے کافی زور رہا درخت لگانے میں, اور ابھی اس سیزن میں ہر جگہ پہ آگ لگ رہی ہے. اسلام آباد سے کر کے پختونخوا, بلوچستان, درخت لگانے کی پالیسی تو ہمیں نظر آئی. اس کی کوئی آگ کے حوالے سے, درختوں کو بچانے کے حوالے سے پالیسی یا وسائل ہمیں دکھائی؟ سر دیکھیں, جہاں یہ درخت ہے وہاں گرمی نہیں ہے, وہاں گرمی نہیں ہے. یہاں بہت گرمی ہے, گرمی کی وجہ سے لگی ہے. ہاں مرگلا کی پہاڑیوں پہ لگتی ہے, وہ تو سمجھنے میں آتی ہے. وہاں جو خیبر پختونخوا میں درختوں کو آگ لگی ہے, وہ کیوں لگی ہے, کیسے لگی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیے, پہلی دفعہ اس پہ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے درختوں میں اور پہاڑوں میں آگ لگی. دیکھیں جو پروجیکٹ بنتا ہے, انہوں نے تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم بلین ٹریز پروجیکٹ کر رہے ہیں. جب پروجیکٹ بنتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی ریمیڈی ہونی چاہیے تھی کہ اگر کل خدا نخواستہ ان جنگلات کو آگ لگے اس کو کیسے بجھایا جائے گا. اس کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے. بلین ٹریز میں جو فراڈ ہوا ہے, اور میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس آگ لگانے میں ملوث ہے, کیونکہ اپنے درختوں کو یہ چھپانا چاہتے ہیں. جو بلین ٹریز کا پروجیکٹ جو فراڈ ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ درخت ختم ہو جائے, تاکہ ہم بتائیں کہ یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں درخت تھے جو کہ آگ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئے. لہٰذا اس چیز سے ان کے لیے میں تو آج بھی حکومت سے کہوں گا اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. پہلی انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ جب بنایا گیا تھا اس میں آگ بجھانے کے لیے کیا چیزیں رکھی گئی تھی, کہ اگر کل آگ لگ جائے تو کیا ہوگا. آج بھی ہم ایران سے ہیلیکاپٹر منگوا رہے ہیں. پندرہ دن کو سلیمان کی پہاڑی میں آ گئی, بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک آئی, جس میں جنگلات, جس میں اخروٹ اور ان کے درخت, اور اس میں
چلغوزہ بھی گیا جس میں جو ہے جانور بھی جو ہے اس میں مرے، بہت سی چیزیں ہوئی. 15 دن تک ہم آگ نہیں بجھا سکے. ایران سے ہیلی کاپٹر آئے اور پھر ہم نے آگ بجھائی. آج بھی خیبر پختونخوا کے پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں پر بلین ٹریز کے پودے شروع ہوئے تھے وہاں پر یہ آگ لگ رہی ہے. کیوں لگ رہی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں ہماری صوبائی حکومت ملوث ہے اپنے ناکامی، اپنی کرپشن چاہنے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آج کی اگر بات کی جائے تو گڈو بیراج پر 70% پانی کی کمی ہے، سکھر بیراج پر 50% سے. آپ نے کمیٹی تجویز دی تھی اسٹیڈنگ کمیٹی میں، وہ کمیٹی رپورٹ آ گئی ہے جو کوسا سے گڈو تک 20,000 22,000 کیوسک پانی چوری ہو رہا تھا، اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا پولیٹیکل سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے آئے تو دنیا کی کوئی ایسی اپوزیشن بتا دے جس نے حکومت کے تلے کی ہوں. آؤ بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو، معیشت پہ بات کرو. اور جب ملک کی اکانومی کی حالت اس حد تک گر گئی اور گرتی جا رہی تھی تب آپ نے ہمیں کہا، آپ نے ہمیں کہا کہ کیا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو. پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن جو ہے وہ ناکارہ ہے، نااہل ہے، کچھ نہیں کر رہی. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم سیاسی طور پہ آگے بڑھیں گے. ہم کسی سے رابطہ کر کے وہ حالات پیدا نہیں کرنا چاہتے جو جمہوریت کے اوپر ایک اور وار ہو جائے. ہم پاکستان میں جمہوریت کے داعی ہیں اور انہی اختلافات، زیادتیوں کو بچنے کے لیے COD کی اور سخت ترین اختلافات کے بعد بھی ہم نے جمہوریت کو ترجیح دی. ہم خود نہیں آئے، ہم سے آج بھی آپ حکومت مانگتے ہو، آؤ لے لو، حاضر ہے ہم. مگر یہ ریاست جن حالات میں پھنستی جا رہی تھی وہ پھنسائی گئی اور ٹارگیٹ یہی ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کسی ٹارگیٹ پہ آئے، خان صاحب کسی پلان کے ساتھ آئے، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے، ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے اور وہ آج کہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہہ دیتے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا تو کباڑا ہو جاتا، پھانسیوں کے تختے سج جاتے. اگر ہم میں سے کوئی ایٹم بم کی بات کرتا تو توبہ نعوذ باللہ ہمارا کیا اثر ہوتا. ہم میں سے اگر کوئی یہ کہتا کہ میں صلح حدیبیہ کیا ہے میں نے، تو توبہ نعوذ باللہ کافر کا ایک لقب لگ جاتا اور فتوائیں آ جاتی. مگر آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں. معاف کرنا، آپ کو سوال کرنا آتا ہے، جواب سننا نہیں آتا. پانی قدرت کی طرف سے ہے. اگر پانی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا اور بناتا تو ذمہ دار حکومت کی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں نے اس دن پروگرام میں اس کو دعوت دی کہ جا کے یار پھول چڑھا کے آؤ اور تو پانی آ جائے. اللہ سن لے ہم سب کی. ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے. ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ان کی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. مگر سزا ہم لوگوں کو دے، ان غریب ہاریوں کو سزا نہ ملے، غریب کسان کو سزا نہ ملے، غریب عوام کو سزا نہ ملے، ان جانوروں کو سزا نہ ملے. مگر میں اتنی پیشن گوئی ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر پانی کی جو پوری پوزیشن ہے بہتر حالات ہو جائے. اوکے، بہت